الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین۔ قال اللہ تعالی فی القرآن المجید فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، صدق اللہ العظیم۔ قابل احترام ذمہ داران جماعت، محترم بھائیوں اور میری عزیز بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عنوان آپ نے سنا کہ آئین نو سے ڈرنا، طرز کہن پہ اڑنا، منزل یہی کٹھن ہے قوموں کی زندگی میں۔ دراصل قوموں کا اجتماعی جو رویہ ہوتا ہے، وہ رویہ اس بات کا فیصلہ کرتا ہے کہ وہ کوئی قوم زمین پر کس طرح کا کردار ادا کرے گی اور اس کی مہلت عمل کیا ہوگی، اس کو اس زمین پر کارکردگی کی کتنی مہلت ملے گی یا پھر وہ صفحہ ہستی سے مٹا دی جائے گی۔ دراصل یہ وہ اجتماعی رویہ ہے جو قوموں کی مہلت عمل بھی طے کرتا ہے اور ان کے کردار کا بھی تعین کرتا ہے۔ ہم سب بہتر طریقے پر جانتے ہیں کہ اس کرۂ ارض پر انسانی قافلے آتے رہے اور جاتے رہے، اور معروف تاریخ دانوں کے مطابق 30 بڑی بڑی تہذیبیں اس زمین پر نمودار ہوئی اور اپنے مہلت عمل ختم کر کے وہ اس دنیا سے فنا بھی ہو گئیں۔ یہ ایک اندازہ ہے، لیکن بہرحال قرآن مجید نے اس بات کی طرف واضح اشارے کیے ہیں۔ ہم آپ سب قرآن مجید کے طالب علم ہیں، اس بات سے بخوبی واقف ہیں کہ قوموں کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے جو تفصیلات قرآن مجید میں محفوظ کر دی تاکہ بعد کے آنے والے ان نشیب و فراز سے واقف رہیں اور وہ غلطیاں جو سابقہ اقوام نے کی ہیں وہ اس سے بچے رہیں، اور ان کا صحیح طرز عمل، صحیح کردار اس دنیا میں کیا ہو سکتا ہے، اور اس کی طرف بھی قرآن مجید نے واضح اشارے دیے۔ ہم اس موضوع کے تحت تاریخ کے مختلف 3 پڑاؤ پر ہم تھوڑا غور و فکر کر لیتے ہیں جو ماضی قریب میں زیادہ ان کے اثرات بھی ہوئے ہیں اور ان سے ہم متاثر بھی ہوئے ہیں، اور یہ ماضی قریب کی 3 بڑی مثالیں ہیں۔ 1450 سال کا امت مسلمہ کا سفر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں شروع ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک امت کی تشکیل فرمائی اور اس امت کی تربیت اس انداز میں فرمائی کہ وہ حالات کے دھارے کو موڑنے کا ہنر جانتی تھی۔ صبر و ثابت قدمی، اصابت رائے، صحیح فیصلے، جیسے جیسے مسلمانوں کا اسلامی مملکت کی وسعت ہوتی گئی، مسلمان دنیا کے مختلف ممالک سے، مختلف اقوام سے ان کا ربط، ان کا ارتباط بڑھتا گیا، ویسے ویسے مسلمانوں نے ان سے وہ چیزیں جو ان کے لیے فائدہ بخش ہو سکتی تھی، جو شریعت کے فریم ورک سے نہ ٹکراتی تھی، انہوں نے اس کو اخذ بھی کیا، انہوں نے اس سے استفادہ بھی کیا، اور جو چیزیں شریعہ کے دیے ہوئے فریم ورک سے ٹکراتی تھیں ان کو انہوں نے رد کیا۔ بنیادی بات یہ ہے کہ قرآن مجید ہماری تربیت کرتا ہے کہ ہم کو کیا اخذ کرنا ہے اور کیا رد کرنا ہے۔ تو یہ وہ بنیادی چیز ہے کہ جب کسی قوم کے سامنے اس کا ایک کلیئر کنسپٹ رہتا ہے تو پھر وہ ٹھوکریں کھانے سے بچ جاتی ہیں۔ انسان ہمیشہ سے وحی الہی، ہدایت الہی کا محتاج رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کا بھرپور انتظام فرمایا، اس کو ٹھوکریں کھانے کے لیے زمین پر چھوڑ نہیں دیا، اس کے لیے وہ قدریں دے دی گئی، قدروں کے وہ پیمانے دے دیے گئے جس پر وہ عمل کر کے اس کی کسوٹی پر وہ پرکھ کر
چیزوں کے اخذ اور اس کے رد و قبول کے فیصلے کر سکتا ہے، لیکن یہ فیصلے کب کرے؟ یہ فیصلے بر وقت کریں، اور وقت رہتے ہوئے صحیح فیصلہ کسی قوم کی زندگی، اس کے وقار اور اس کے عروج کا ایگزامن ہوتا ہے۔ لیکن وہ قومیں جو خدائی ہدایت کے پیمانوں پر اپنے آپ کو نہیں جانچتی، کوئی چیز کسی قوم کی نقالی کرنا ہے یا کسی سے کچھ لینا ہے یا کسی کو کچھ رد کرنا ہے، ان کے پاس کوئی معیار نہیں ہوتا، تو پھر وہ فیصلے کرنے میں تاخیر کرتی ہیں، یا تو زمین پر وہ غیر مؤثر کردار ادا کرنے کے قابل ہو جاتی ہیں کہ دنیا میں ان کا کوئی وزن نہیں رہتا، یا پھر وہ اس طرح کی لذت پرستی میں پڑ جاتی ہیں کہ پھر اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ الا بعدا لقوم، کہ ہم نے اس قوم کو اٹھا کر دور کر دیا، خبردار ہو جاؤ کہ یہ جو رویہ انہوں نے لذت پرستی کا اختیار کیا۔ ہمارے سامنے یہ قوم لوط کی واضح مثال ہے کہ لذت پرستی کی اس انتہا میں پڑ گئی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے بھی کہا کہ انہوں نے وہ طریقہ اختیار کیا زندگی گزارنے کا جو ان سے پہلے کی قوموں نے نہیں کیا تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے بھی ان پر وہ عذاب مسلط کیا جو دوسری قوموں پر نہیں کیا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی سنت ہے۔ تو یہ جب انسان یا اقوام دوسری سطح اس کی وہ ہوتی ہے زندگی گزارنے کی جہاں پر وہ جذبات میں بہہ جاتا ہے، جذبات میں بہنے والی قومیں بھی صحیح فیصلہ نہیں کر پاتی، اور وہ قومیں بھی ہوتی ہیں جو خواہشات کا اتباع کرتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا تم نے دیکھا اس شخص کو جس نے اپنی خواہشات کا اتباع کیا، پھر اللہ نے اس کو گمراہ کر دیا۔ پھر ایک قوم وہ ہوتی ہے جو فہم اور شعور سے کام لیتی ہے، اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے الہی پیمانے کے مطابق وہ زمین کے جو مادی چیزیں اللہ تعالیٰ نے زندگی کے وسائل سامان زیست کے طور پر فراہم کیے ہیں اس کو استعمال کرتی ہے، وہ الہی پیمانے کے مطابق، خدائی ہدایت کے مطابق۔ تو پھر ہم دیکھتے ہیں کہ وہ مضبوط قوم وجود میں آتی ہے کہ تاریخ آج نقوش کھرچ کھرچ کر مٹانے کے لیے تیار ہے، لیکن مٹ نہیں پا رہے۔ زمانہ مٹانے پر تلا ہوا ہے، لیکن مسلمانوں کی وہ شاندار مثالیں، ان کے صحابہ کرام کی وہ مثالیں، روشن مثالیں، صحابیات کا وہ دور، پھر مسلمانوں کے اس دور عروج میں جو ان کا علمی اور فکری اور تحقیقی دور تھا، جس میں انہوں نے اس دنیا میں تسخیر کائنات کا کام بھی کیا، اشیاء پر کھوج بھی کی، تحقیق بھی کی، دنیا کو سامان دیا، تمدن دیا، تہذیب دی، اور ایک عظیم الشان مثال قائم کر دی۔ تو اس کے نمونے، اس کے باقیات آج بھی موجود ہیں، یہ کسی کے مٹائے نہیں مٹیں گے۔ وجہ صاف ظاہر ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس قوم کی تشکیل کی تھی، جس امہ کی تشکیل کی تھی، اس امت نے زمین پر اللہ تعالیٰ کے احکامات کی پاسداری بھی کی، جو سامان زیست دیا گیا تھا اور اس کو بہترین تصرفات میں لایا، فلاح انسانیت کے اس نے کام کیے اور اشیاء کا بھرپور استعمال کیا، صحیح وقت پر فیصلہ کیا، صاحب الرائے ہونے کا ثبوت دیا، تفقہ حاصل کیا، اور اس کے ساتھ ساتھ تحقیق اور اجتہاد کے مراحل بھی طے کیے۔ تحقیق اور اجتہاد کے مراحل اگر کوئی قوم بند کر لیتی ہے تو وہ اسٹیگننٹ واٹر بن جاتی ہے، جیسے ٹھہرا ہوا پانی ہمارے کسی کام کا نہیں ہوتا، ٹھہرا ہوا پانی وہ ہمارے لیے نقصان دہ ہوتا ہے۔ اسی طرح قوموں کا دوسرے قوموں سے ارتباط، فائدہ اٹھانا، جو پازیٹیو چیزیں ہیں، جو مثبت چیزیں ہیں، جو انسانیت کی فلاح کے لیے ہیں، ان کا استعمال، آگے بڑھ کے ان کو ویلکم کرنا ایک معروف طریقہ ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے ایسی بھرپور مثالیں ہم پاتے ہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تربیت کردہ صحابہ دوسرے مقامات پر پہنچے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سوالات رکھے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ہم یہ وہ قومیں جس طرح کا کام کرتی ہیں زراعت کے سلسلے میں، تجارت کے معاملات میں، یا پھر لباس کے معاملات میں، سلے سلائے کپڑے پہننے کے معاملے میں، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کسی ملک سے ایسا کپڑا لایا گیا جو سلا ہوا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت پسند فرمایا، یہ نہیں کہا کہ یہ اجمیوں کا طریقہ ہے، یہ ہم کو نہیں چاہیے، ایسا نہیں تھا۔ تو یہ وہ چیزیں ہوتی ہیں جو انسان کو
صحیح راستے کی طرف رہنمائی کرتی ہے۔ بنیادی طور پر ہم کو یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے رسولوں کی ہدایت کے ذریعے سے ہم کو جو چیزیں، جو اقدار، جو ویلیوز دی ہیں وہ ہمارے سامنے ہمیشہ ہونا چاہیے۔ یہ تھا وہ طریقہ عمل جو ایک انسان کو فلاح اور اس کی کامیابی کی طرف رہنمائی کر رہا تھا۔ نتیجتاً ایک مضبوط امت وجود میں آئی، کردار کے لحاظ سے بھی، ان کے عمل کے لحاظ سے بھی، علم اور تحقیق کے لحاظ سے بھی۔ دنیا کو بہت کچھ دیا، علم طب بھی دیا، فلکیات بھی دیا، اور وہ بے شمار علوم کے جو شاخیں ہیں ان سب میں مسلمانوں نے اس دنیا کو بہت کچھ دیا۔ تو وہ ایک بڑا پازیٹیو عمل تھا قوم کا کہ ایک مضبوط قوم وجود میں آئی۔ ہم دوسرے پڑاؤ پر پہنچتے ہیں۔ یہ پڑاؤ ہے جب ہمارا یہی امت، اسی امت نے، ظاہر بات ہے کہ جب طرز فکر اور وہ فکری محور ان کا متاثر ہو گیا، جو قرون اول کی جو امہ کا حال تھا وہ یہ تھا کہ وہ حالات کا بدلاؤ، ظلم کے خلاف کھڑا ہونا، دنیا کو عدل و انصاف کی بنیادوں پر قائم کرنا، یہ ان کے مقاصد تھے۔ کسی دن بھی وہ میدان جہاد سے یا میدان عمل سے پیچھے نہیں ہٹے۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ چند 100 سال کے بعد دھیرے دھیرے اسلامی حکومت تو رہی، اسلامی خلافت تو رہی، لیکن اس کے اندر کچھ تبدیلیاں ایسی آ گئیں کہ جو کچھ حاصل کیا گیا تھا اسی پر وہ انحصار کر بیٹھے۔ مزید تحقیق اور جستجو اور مزید حالات کی تبدیلی کے لیے جدوجہد کرنا ان کے ایجنڈے سے نکل گیا، اور جو کچھ حاصل کیا تھا اس کی تزئین، اس کی آرائش، اس کی خوبصورتی، عمارتیں بنانا، فن تعمیر، یہ چیزیں تھی جو ان کی محور بن گئی، ان کی فکر کا، ان کے عمل کا محور بن گئی۔ وہ اس میں مصروف ہو گئے، اور جس کام کے لیے اس امت کی تشکیل ہوئی تھی وہاں پر ان میں ٹھہراؤ آ گیا۔ تو پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے بعد علم اور تحقیق کی یہ روشنی جو مسلمانوں نے پوری دنیا کو جس سے منور کیا تھا، اسی روشنی کو پھر مغرب نے استعمال کیا، اور مغرب نے پھر علم و تحقیق کا ایک نیا سفر شروع کیا۔ یہاں تک تو تھا کہ بڑی پازیٹیو انداز میں قوموں کا عروج ہوا، یعنی مسلم امہ کا عروج ہوا، شاندار تمدن وجود میں آیا۔ تو وہاں معاملہ یہی تھا کہ وہ اپنے طرز کہن پہ نہیں اڑے ہوئے تھے۔ جو کچھ تبدیلیاں تھیں، جو مثبت چیزیں تھیں، جو مثبت فکر تھی، ان سب چیزوں کو انہوں نے استعمال کیا اور میدان عمل سے فرار نہیں اختیار کیا۔ نہ ان پر حالانکہ اس دور میں ہم پڑھتے ہیں کہ آزمائشیں بھی آئیں، مختلف طرح کی اٹھا پٹک بھی ہوئی، لیکن نہ وہ کمزور ہوئے، نہ وہ دل شکستہ ہوئے۔ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی اس ہدایت کو یاد رکھا تھا کہ یا ایھا الذین آمنوا اصبروا صابروا ورابطوا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون۔ یہ سبق جو پڑھایا گیا تھا وہ ان کے رگ رگ میں پیوست تھا، ان کو بڑی گہرائی سے ذہن نشین تھا، تو انہوں نے اپنا وہ رویہ رکھا۔ لیکن جب ہم دیکھتے ہیں کہ تحقیق اور فکر اور علمی جستجو کا سفر جب مغرب نے شروع کیا، اور پھر مغرب میں بہرحال جب جو بھی قوم علم اور تحقیق کے راستے میں آگے نکلے گی، دنیا ان کو امام مانے گی، ایک بات ثابت شدہ ہے۔ اب معاملہ یہ ہوا کہ جب مغرب میں لوگوں نے تحقیق کا سفر شروع کیا اور بہت ساری تحقیقات ہوئی، انہوں نے جغرافیائی معلومات بھی کی، ایجادات بھی کی، اور نئی نئی دریافتیں بھی ہوئی، لیکن یہاں پر معاملہ چرچ کے ساتھ ٹکراؤ ہو گیا۔ اب چرچ اپنے طرز کہن پر اڑا ہوا ہے کہ کوئی تبدیلی آئے گی تو ہماری بنیادیں ہل جائیں گی، ہمارا وجود برقرار نہیں رہے گا۔ یہ جو نئی نئی دریافتیں ہو رہی ہیں، یہ دریافتوں سے ہمارا کیا مطلب؟ ہم تو مذہبی گروہ ہیں، ہم تو اس چیز کو نہیں ہونے دیں گے۔ یہ ٹکراؤ اس قدر شدید ہوا کہ علم اور تحقیق کے جویا لوگوں کی جانوں پر بن آئی، سزائے موت بھی دی گئی، ان کو وہاں سے نکال بھی دیا گیا، ان پر تعذیب کے شکنجے کسے گئے، اور ان کی زندگی اجیرن کر دی گئی، کیونکہ نئی روشنی چرچ کے با اقتدار لوگوں کو نہیں چاہیے تھی۔
اس کشمکش نے انسانیت کا وہ زبردست نقصان کیا کہ اس کشمکش کے نتیجے میں ہوا یہ کہ جب وہ لوگ جو علم اور تحقیق میں آگے بڑھ رہے تھے ان کو بھی یہ ضد سمائی کہ ہم کو اس راستے پر آگے بڑھنا ہے. جب مذہب کا یہ رویہ دیکھا تو انہوں نے مذہبی لوگوں کی شدید مخالفت کی اور اس مخالفت میں وہ اتنے آگے بڑھے کہ انہوں نے لفظ مذہب کا بھی انکار کر دیا. اب خدائی ہدایت وحی الہی کی رہنمائی ان لوگوں کے پاس اب ناقابل اعتبار ٹھہری. انہوں نے کہا کہ یہ مذہب پرست لوگ ہم کو آگے نہیں بڑھنے دیں گے. تو یہ وہ ٹکراؤ تھا جس نے آج انسانیت کو ایک ہلاکت خیز گڑھے کے سامنے کھڑا کر دیا. ہم آپ جانتے ہیں، بخوبی جانتے ہیں کہ اس ٹکراؤ کے نتیجے میں جو مذہب سے بیزاری پیدا ہوئی، جو مذہب کو زندگیوں سے نکال دیا گیا اور کہا گیا کہ اگر تم مذہب کو فالو بھی کرتے ہو تو یہ تمہارا پرائیویٹ معاملہ ہے، یہ تمہارا انفرادی معاملہ ہے، اجتماعی معاملات میں مذہب کا کوئی دخل نہیں ہونا چاہیے. اس رویے نے جو نقصان پہنچایا، نتیجہ یہ ہوا کہ پوری طرح سے مذہبی معاملات اور وہی یہ ساری چیزوں کو رد کر دیا اور کہا کہ نہیں، اب جو کچھ ہوگا وہی ہوگا جو ہمارا علم کہے گا، جو ہماری عقل کہے گی. ہم اپنی عقل اور اپنے علم کو ہم فالو کریں گے اور کسی چیز کو ہم فالو نہیں کریں گے. اس کشمکش کے نتیجے میں پھر ہم اور آپ جانتے ہیں کہ اس خدائی انکار، وہی وہ رسالت کے انکار کے اس نتیجے میں جو تہذیب پروان چڑھی اس کو ہم اور آپ مغربی تہذیب کے نام سے جانتے ہیں. یہ کشمکش تہذیبوں کی، یہ رد و قبول کے پیمانے، یہ اس طرح کی مذہب اور جو علم اور تحقیق کے جویا لوگوں کی کشمکش تھی، اس نے پھر دنیا کے سامنے بہت سارے سوالات کھڑے کر دیے. اب یہ سوالات کہ اس پڑاؤ پر دنیا نے جو کچھ حاصل کیا اور جو مسائل اس کے نتیجے میں پیدا ہوئے، ہم کو اور آپ کو اس سے کیا سبق ملتا ہے؟ یہی ملتا ہے کہ جب حقائق سے دور بھاگتے ہیں لوگ، یا پھر ان لوگوں کا جو مذہب کے نام پر دوسروں کو دباتے ہیں اور نئے خیالات، تحقیق اور اجتہاد کے راستے بند کر دیتے ہیں، تو پھر انسانوں کے درمیان ٹکراؤ ہوتا ہے. اسی ٹکراؤ نے پھر استعماریت کو جنم دیا. جدیدیت کے نظریات پیدا ہوئے جس میں فرد کو پوری آزادی کی حمایت کی گئی کہ پوری طرح سے فرد آزاد ہے، بغیر کسی شرط اور کنڈیشن کے بے لگام آزادی ہم جس کو کہہ سکتے ہیں، وہ آزادی پھر ان کو دی گئی. اب آپ دیکھیے کہ اس کے پڑاؤ کے بعد چونکہ ہم اہل ہندوستان میں رہتے ہیں، یہاں کے مسائل سے ہماری خصوصی دلچسپی ہے، اس لیے کہ یہ ہمارا وطن ہے اور ویسے ہم کو یہاں کا فکر کرنی بھی چاہیے. بحیثیت امت کے فرد کے ہماری ذمہ داری پوری دنیا کی انسانیت کی فلاح اور ان کی نجات اور ان کو صحیح راستے کی طرف رہنمائی، یہ ہماری ذمہ داری ہے. لیکن بنیادی طور پر ہم اس ملک میں رہتے ہیں، تو اس ملک میں اس سلسلے میں کیا ہوا، یہ ایک بڑا سوال ہمارے سامنے. مغربی تہذیب کے جو حامی تھے، یا پھر آپ سمجھیے کہ وہ استعماریت جو مسلم ممالک کو آہستہ آہستہ اپنے نرغے میں لے رہی تھی، وہی لوگ جب یہاں پہنچے، ان کے ذریعے سے یہاں پر جدید تعلیم اور تہذیب آئی، اور تو یہاں کے مسلمانوں کا جو رویہ تھا ابتدا میں، کہ چونکہ انہوں نے دیکھا کہ اس کے لانے والے وہ لوگ ہیں جو ہمارے ملک پر غاصبانہ قبضہ کیے ہوئے ہیں، یہ ہمارے اہل ملک کے لیے طرح طرح کے مسائل پیدا کرنے والے لوگ ہیں، لہٰذا ہم ان کا بائیکاٹ کریں. انہوں نے مدرسے کھولے، انہوں نے اسکول کھولے، انہوں نے تعلیم کی سہولتیں فراہم کی، کالجز کھولے. جب برٹشرز یہاں پر آئے تو اس زمانے میں یہاں جو کشمکش ہوئی، یہاں پر کفر کے فتوے لگائے گئے کہ سائنس مسلمانوں کو نہیں پڑھنی ہے. یہاں پر یہ طرز عمل اختیار کیا گیا کہ مسلمانوں کو جدید تعلیم کی طرف نہیں جانا ہے، ہم تو وہی پڑھیں گے
جو ہم قدیم زمانے سے پڑھتے چلے آ رہے ہیں. اور کچھ ہمارے ہندوستان ہی میں بعض علاقوں میں جہاں پر زیادہ اثرات تھے ان لوگوں نے تیزی کے ساتھ, جیسے بنگال وغیرہ کا علاقہ آتا ہے, کہ ان لوگوں نے تیزی کے ساتھ اس سلسلے میں پیش رفت کی, اور آج دیکھیے کہ ان کا تعلیمی ریشیو بہت بہتر ہے. اور لیکن مسئلہ یہی ہوا کہ مسلمانوں نے یہ سمجھا کہ جو چیز ان کے ذریعے سے آئی ہے وہ ہم اس کے دروازے بند کر دیں. یہاں پر دراصل ہمارا فہم اور ہمارا شعور ناکام ہو گیا. ہم نے یہ نہیں دیکھا کہ کیا آیا ہے, کیا وہ چیز لائے ہیں, وہ آئے ہیں تو کس لیے آئے. جب ہمارے اندر کی کمزوری زیادہ ہو گئی, ظاہر بات ہے کہ جب داخلی محاذ کمزور ہوتا ہے تو باہر کی طاقتیں حملہ کرتی ہیں, باہر کی طاقتیں قبضہ کر لیتی ہیں. یہ ایک بہت بڑا اصول ہے, یہ سب جانتے ہیں اس بات کو. لیکن مسلمانوں کا جو رویہ رہا وہ یہ رہا کہ ہم جدید طرز تعلیم کو ہم قابل قبول نہیں قرار دیں گے. اس پر کفر کے فتوے بھی لگائے گئے, آوازیں بھی اٹھی, اور بحثیت مجموعی لوگوں کا رویہ اس معاملے میں وہی رہا. پھر اس سلسلے میں ایک خوف اور ہو گیا کہ جدید تہذیب کے ذریعے سے تعلیم آئی ہے, یہ نئی روشنی اپنے ساتھ لائی ہے, ہم اپنی عورتوں کو تو ہرگز نہیں پڑھائیں گے. لڑکوں کو پھر بھی ڈال دیا کہ روزی روٹی کا مسئلہ ہے. آپ دیکھیے ہندوستان کے ایک کونے سے دوسرے کونے تک ہماری عمر کی عورتیں, بڑا افسوس ہوتا ہے کہ ہزاروں کی تعداد میں, لاکھوں کی تعداد میں عورتیں ایسی ہیں جنہوں نے کچھ بھی نہیں پڑھا. یہ ایک بہت بڑا فیکٹ ہے. یہ فیکٹ ہے اس لیے ہے کہ ہم نے وہاں پر طرز کہن پر اڑنے والی کیفیت پیدا کر. اور یہ بھی ہے کہ اس زمانے میں عورتوں نے, بچیوں نے اپنے حق کو لینے کی کوشش نہیں کی. یہ بات بھی نہیں ہے کہ بہت ساری ایسی عورتیں بتاتی ہیں کہ ہم نے 3 دن کھانا نہیں کھایا کہ ہمارے والدین ہم کو اسکول کو بھیجیں, ہمارے والدین ہم کو پڑھائیں, ہم کو تعلیم دلائیں. آج ایسی بے شمار عورتیں آپ کو ہندوستان میں گواہ ہیں اس بات کی کہ وہ جدوجہد انہوں نے کی, لیکن جدوجہد ان کی دبا دی گئی اندر ہی اندر. تو یہ تعلیم سے محرومی. اب پھر ظاہر بات ہے کہ جو اتنی بڑی تعداد, سچر کمیٹی کی رپورٹ کیا کہتی ہے, یہ طرز کہن پہ اڑنے والا رزلٹ تھا مسلمانوں کا. کہ پھر اس کے بعد مسئلہ یہی ہوا کہ ہمارے اندر جذباتیت پیدا ہوگی, جذباتی فیصلے ہم کرنے لگے. فہم اور شعور سے کہ جو ضرورت تھی کہ فیصلے میں دانش مندی کا مظاہرہ کیا جاتا, دیکھا جاتا کہ ہم کو کیا کرنا ہے, ان مسائل میں, ان حالات سے ہم کیسے نکلیں. یہ بڑا فیصلہ کن مرحلہ تھا, لیکن فیصلے کرنے میں اور بر وقت فیصلے کرنے میں امت سے بڑی غلطیاں ہوں گی. یہی وہ چیز ہے جس کو علامہ اقبال نے اپنے اس شعر میں پرو دیا. کہا کہ آئینے نو سے ڈرنا, طرز کہن پہ اڑنا, منزل یہی کٹھن ہے قوموں کی زندگی میں. قوموں کے عروج, ان کے زوال, ان کی زندگی اور موت کا فیصلہ ان کے رویے کرتے ہیں. رویہ اگر درست ہو, رویہ اگر صحیح ہو اور پازیٹیو اور مثبت انداز میں سوچا جائے تو پھر اس قوم کی ترقی, اس کو آگے بڑھنے سے کوئی نہیں روکتا. لیکن غلط فیصلے, غلط اندازے لگانا, اور پھر اس کے ساتھ ساتھ یہ محسوس کرنا کہ جو چیز بھی آ رہی ہے وہ ہمارے خلاف ہے, تو یہ بہرحال حکمت کے خلاف بھی ہے, یہ مصلحت کے خلاف بھی ہے, اور ایسی چیز نہ ہمارے اپنے فائدے میں ہے, نہ صدیوں بعد آنے والی نسلوں کے فائدے میں ہوگی. کہ لمحوں نے خطا کی تھی, صدیوں نے سزا پائی, یہ والا معاملہ ہم آج پورے ہندوستان میں دیکھ رہے ہیں. اب پھر یہ دوسرا سوال یہ بھی ہے کہ ایک ایسی ماؤں کی بڑی تعداد, جو شہروں کی بات چھوڑ دیجئے, ہمارا جو مشاہدہ ہے, ہمارا شہروں کا مشاہدہ ہے, شہروں میں تعلیمی سہولتیں موجود ہیں, شہر میں لوگوں کے اندر تھوڑا فہم بیدار ہو گیا ہے, لیکن آپ ہندوستان کے طول و عرض کی دیہاتوں کا آپ دیکھیے, اتنا برا حال ہے کہ کوئی حقوق بھی نہیں ملتے اور تعلیم بھی نہیں ملتی. آپ سوچ لیجئے کہ ان ماؤں کے گود میں نوجوان جو پرورش پا رہے ہیں ان کا معاملہ کیا ہوگا. ہم بڑے شاکی ہیں کہ آج نہ تو ہمارے پاس خالد بن ولید پیدا ہوتے ہیں, ہم بڑے شاکی ہیں کہ نہ آج ہمارے پاس کوئی حضرت عمر کی طرح کا ایک ایسا صاحب بصیرت انسان پیدا ہوتا ہے. ہم بڑے شاکی ہیں کہ محمد بن قاسم بھی ہمارے پاس نہیں پیدا ہوتے. تو آپ نہ ماحول فراہم کریں, نہ وہ حقوق جو عورتوں کو دینے چاہیے تھے وہ دیے گئے,
سب سے بنیادی حق تو ان کے تعلیم کے حق سے ان کو محروم رکھ کر پوری قوم کو شریعت کے سرچشمے سے محروم رکھ دیا گیا. تو یہ بڑی ٹریجڈک صورتحال ہے. یہ مختلف 3 پڑاؤ ہیں، لیکن ان پڑاؤ پر رک کر غور کرنے سے نتیجہ ہمارے سامنے آتا ہے. اب جو صورتحال ہے، اس وقت ملک کی جو صورتحال ہے، ایک طرف ہم دیکھتے ہیں کہ مظالم کا نہ تھمنے والا سلسلہ ہے، اس سلسلے میں ہم جذباتی ہو جاتے ہیں. دوسری طرف ملک کے وسائل پر مٹھی بھر لوگوں کا قبضہ ہے، بڑی آبادی غربت و بھوکمری کا شکار ہے، بڑی آبادی مسائل کا شکار ہے. ان حالات میں ہمارا معاملہ کیا ہو؟ ہم کیسے ان مسائل کو سلجھانے کی کوشش کریں؟ ہمارا روڈ میپ کیا ہو؟ سب سے پہلے تو ہم کو ہماری جو تشکیل ہے امت کی، قوم رسول ہاشمی، خاص علامہ اقبال نے کہا تھا کہ تمہاری ترکیب بڑی خاص ہے کہ تم قوم رسول ہاشمی ہو. ہم کو اسی طرف رجوع کرنا ہوگا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح ہم کو حکمت کے ساتھ معاملات سے نکلنے کی اسٹریٹجی سمجھائی. کیا مسائل اس زمانے میں نہیں تھے؟ مسائل ہر زمانے میں رہے ہیں، لیکن مسائل کا رونا اور مسائل کے لیے پریشانی کا اظہار کرنا مسائل سے نکلنے کا راستہ نہیں فراہم کرتا. دانش مند افراد کو یہ کرنا چاہیے کہ ملک کے جو معاشی مسائل ہیں اس پر ہمارے پاس بہترین ماہرین معاشیات ہوں، وہ رہنمائی دیں کہ ہم اس صورتحال میں ہم کیسے لوگوں کے کو معاشی مسائل کو کم سے کم کرنے، یعنی پورے حل کرنا تو خیر سسٹم کی بات ہوتی ہے، لیکن اس کو کیسے ہم کم سے کم کر سکتے ہیں. ہمارے تعلیمی مسائل ہیں، وہ ایک جنگی پیمانے پر ہم کو جد و جہد کا تقاضا کرتے ہیں. دوسری طرف سیاسی معاملات ہیں. ایک غیر دانش مند گروہ اس ملک میں ایک طرح کی افراتفری مچائے ہوئے. ملک کی بڑی آبادی امن پسند ہے، لیکن اس مٹھی بھر افراد کے اس ٹولے کو ہم نکیل نہیں ڈال سک رہے، ان کو ان کے ایجنڈے سے ہم باز نہیں رکھ پا رہے ہیں. تو کیا ہم نے یہاں کے باشعور افراد کو ان کی ذمہ داری یاد دلانے کا فرض ادا کیا ہے، یا کیا ہم نے حالات کو بدلنے کے لیے اپنی حد الامکان صلاحیتوں کو بروئے کار لانے کی کوشش کی ہے؟ خوف اور دہشت میں آدھی آبادی بیٹھی ہوئی ہے. بڑے بڑے لوگوں سے گفتگو کیجئے، حرکت و عمل پر آمادہ اس لیے نہیں ہے کہ کل پولیس نے ان کو گرفتار کیا ہے، آج آپ کو گرفتار کر لے. یہ عام لوگوں میں یہ چیزیں ابھی، یہ خوف، یہ دہشت، یہ ہزیمت کا راستہ، یہ پھر ہم کو اٹھنے نہیں دے گا. اب ان صورتحال میں ہمارے پاس جو ایک روشنی کی کرن ہے، نہ صرف ہندوستان میں بلکہ آپ پورے عالم اسلام میں جو روشنی کی کرن اس وقت ہو سکتی ہے، وہ تحریکات اسلامی کا رول. جنگ احزاب میں نئی اسٹریٹجی جنگ کی اختیار کی، خندق کھودی گئی. اس سے پہلے اہل عرب واقف نہیں تھے. آپ قرآن پڑھتے ہیں، بہت اچھے طریقے سے آپ واقف ہیں. تو یہ چیزیں کہ ہم ان حالات سے نکلنے کے لیے توکل کا صحیح مفہوم کیا ہے، صبر کا مطلب جس طرح سے مسلم معاشرے میں کیا گیا ہے وہ ایک الگ ٹریجڈی ہمارے ساتھ ہے. صبر کا مطلب ہے استقامت کے ساتھ جم جانا. جس چیز کو آپ نے اختیار کیا، جس چیز پر آپ نے ایمان رکھا، جس چیز پر آپ ایمان لائے ہیں، اس پر استقامت کے ساتھ جم جانا، ثابت قدمی کے ساتھ کھڑے ہو جانا، اپنے موقف سے ذرا بھی نہ ہٹنا، یہ صبر ہے. صبر کا مفہوم اتنا ہمارے پاس مسخ کر دیا گیا ہے کہ اس کا مطلب ہوتا ہے کہ بے عملی، جو ہوگا دیکھا جائے گا، صبر کر کے بیٹھے رہو. قرآن مجید کی جو ٹرمینالوجی ہے یہ ہمارے اندر ایک نئی جان ڈال دیتی ہے. ہماری تحریک کے اندر بھی وہ جان ڈالتی ہے. ہمارے فرد کی حیثیت سے بھی آپ کی زندگی کا انداز بدل جائے گا. آپ قرآن مجید سے وابستہ ہو کر دیکھیے تو جو چیزیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو نصیحت کی اور اس کو بتایا کہ ان چیزوں کو فالو کرنے کی ہم کو ضرورت ہے. دیکھیے عقیدہ یہ ہم کو قوت فاعلہ ہے. یہ عقیدہ جو ہے عمل پر ابھارتا ہے انسان کو. لیکن ہم اللہ کو ماننے والے، اللہ کے رسول کو ماننے والے بے عملی کی زندگی اختیار کریں گے، ویسے بیٹھے رہ جائیں گے تو یہ عقیدے کا پازیٹیو استعمال نہیں ہوا. یہ عقیدہ ہماری زندگیوں کو تبدیل بھی نہیں کرے گا، ہمارے حالات کو بھی نہیں تبدیل کرے گا. کہا کہ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ. تو یہ ہوتا ہے وہ عمل کہ جب اللہ کی رحمت کے دروازے کھلتے ہیں
اور اللہ تعالیٰ جو ہے اس کو پھر کامیابی اور سرفرازی عطا فرماتا ہے۔ پھر اس کے علاوہ تحقیق اور اجتہاد کے جو راستے بند کر دیے گئے ہیں ان کو پھر پوری جولانی کے ساتھ اس طرف امت کو توجہ کرنے کی ضرورت ہے کہ ہماری خواتین بھی آگے آئیں، الحمدللہ بڑی ہمت کے ساتھ آگے آ رہی ہیں، لیکن بڑی ضرورت ہے اس معاملے میں اصلاح کی، اور بڑی ضرورت ہے اس معاملے میں تیزی کے ساتھ توجہ کرنے کی۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ وہ حوصلہ ہم کو چاہیے کہ ہم ناقابل قبول جو صورتحال ہو اس کو بدل لیں۔ ظاہر بات ہے کہ کسی شہری کے لیے، کوئی بھی باشعور شہری کے لیے جو موجودہ حالات ہیں وہ قابل قبول نہیں ہے۔ ان ناقابل قبول صورتحال کو بدلنے کے لیے آپ کا انفرادی ایجنڈا بھی ہونا چاہیے، اجتماعی ایجنڈا بھی ہونا چاہیے۔ امت یہ ایجنڈا بنائے، بحیثیت امت پوری طرح سے ایجنڈا ہم نہیں بنا پا رہے۔ تحریک اسلامی کا کچھ ایجنڈا ہو سکتا ہے، لیکن پوری امت اپنا ایجنڈا بنائے۔ جو قوموں کی جو تاریخ بدلتی ہے وہ ان کے اجتماعی رویے پر بدلتی ہے، انفرادی رویوں پر تاریخ نہیں بدلتی۔ تقوی، پارسائی اور خدا ترسی اختیار کرنے والے فردن بہت سارے لوگ بھی ہوں معاشرے میں، لیکن وہ مل کر ایک مضبوط طاقت اور قوت نہیں بنتے تو ہم کوئی پازیٹیو چینج معاشرے میں نہیں لا سکتے۔ تو یہ بہت بڑی ضرورت ہے کہ ہم اس کو اپنے ایجنڈے میں یہ بات ہم شامل کریں۔ پھر اس کے علاوہ اسباب اختیار کرنے کی بات، کہ توکل کا مفہوم یہ نہیں ہے کہ ہم نے اللہ سے دعا کر لی، دعا کے لیے کہہ دیا، نہیں، بلکہ پورے اسباب و وسائل کا استعمال ہم کریں کہ حالات کو بدلنے کے لیے کیا اسباب ہو سکتے ہیں، کیا ذرائع ہو سکتے ہیں، کیا ہماری سیاسی اسٹریٹجی ہو سکتی ہے۔ سیاسی اسٹریٹجی بھی مسلمانوں کی ہو سکتی ہے، کیسے کریں گے؟ دیکھیے، انتہائی ناگفتہ با حالات سے بھی امت نے اپنا سفر طے کیا ہے، وہ ایسے حالات سے نکلی ہیں۔ لیکن جب کوئی قوم پست حوصلہ ہو جائے، اس کے حوصلے جواب دے جائیں، وہ یہ سمجھنے لگے کہ نہیں اب کچھ نہیں ہو سکتا، تو پھر تبدیلی نہیں آ سکتی۔ تبدیلی کے لیے انفرادی حوصلوں کا ایک لہر چاہیے، ایک ایسی ہمارے اندر عزائم اور حوصلے کی ایسی جولانی چاہیے کہ ہم حالات کو بدل کر رہیں گے۔ تو اسباب کا استعمال بھی اس میں ہے کہ اسباب کے استعمال کے بغیر قرآن مجید نے بہت ساری مثالیں دی ہمارے سامنے کہ انبیاء علیہ السلام نے، پھر ذوالقرنین کا وہ مثال بھی ہمارے سامنے ہے کہ پورے اسباب انہوں نے کیے، انہوں نے مہم کا سامان کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہمارے سامنے ہے، داؤد علیہ السلام کی مثال ہمارے سامنے ہے۔ تو قرآن مجید نے تو کوئی گوشہ ایسا ہمارے لیے تشنا نہیں چھوڑا کہ ہم رہنمائی کے لیے محتاج ہوں، یا ہماری عقل کام نہ کر رہی ہو، یا ہمارا فہم اس تک نہ پہنچ رہا ہو۔ یہ بات بالکل غلط ہے، ہمارے پاس وہ ساری چیزیں موجود ہیں۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اسباب کا استعمال کرتے ہوئے اللہ سے اور اللہ کی کتاب سے اپنے زندہ تعلق کا ثبوت دیں۔ وہ زندہ تعلق یہ کتاب چاہتی ہے جو ہمارے زندگی کا ایجنڈا بھی طے کرے، ہماری زندگی کا روڈ میپ بھی بنائے۔ مسلمان جس دن اس طرف پلٹ جائیں گے، پھر ان کے لیے حالات کو اپنے حق میں ہموار کرنا کچھ بھی مشکل نہیں رہے گا۔ اور پھر ایک اہم ترین چیز کہ دین اور دنیا کی جو تفریق کا معاملہ، یہ ہم نے کہاں سے لایا؟ یہ بھی اب دیکھیے، اس میں جو چیز ہے، جو بات کہی گئی کہ آئین نو سے ڈرنا، طرز کہن پہ اڑنا، ہمارا معاملہ بڑا عجیب اور مضحکہ خیز ہے۔ علم اور تحقیق اور اجتہاد جو کچھ مغرب نے جو سائنسی ترقی، تکنیکی ترقی کے جو مدارس طے کیے، اس پہ تو ہم نے توجہ نہیں کی، لیکن مغربی تہذیب نے جو کچھ خس و خاشاک اس کے طوفان میں بہے، وہ ہم نے اپنے کلچر میں، اپنی تہذیب میں، اپنے گھروں میں، اپنے رہن سہن میں، اپنی تقریبات میں، ہر جگہ ہم نے اس کا رنگ لے لیا۔ تو یہ ہم نے بڑی نافہمی کا ثبوت دیا، بے شعوری کا ثبوت دیا، کیا چیز ہم کو لینی چاہیے تھی اور کیا چیز ہم کو نہیں لینی چاہیے تھی۔ زندہ قوموں کے فیصلے ایسے نہیں ہوتے کہ جو رتب و یابس، جو خس و خاشاک مل گیا وہ ہم نے ڈال لیا، جو رنگ ملا ہم نے چڑھا لیا۔ آج دیکھ لیجئے کہ ہمارے گھروں کا حال کیا ہے۔ ہم مغربی تہذیب کے نام پر بھی رکھتے ہیں، لیکن اس کا رنگ ہم برابر چڑھا رہے ہیں ہر معاملے میں۔
اور جو چیز ہمارے لیے اور انسانیت کے لیے قابل قدر اثاثہ ہو سکتی تھی اس سے ہم نے اعراض کیا. تو یہ بڑی سمجھیے کہ قوم و اجتماعی طور پر ایک خودکشی کا رویہ ہمارا رہا ہے. اگر ہم اس پہ غور کرتے ہیں اس پڑاؤ پر رک کر تو یہ ہماری اجتماعی خودکشی ہے کہ ہم نے جو چیز ہم کو نہیں لینی تھی وہ ہم بے محابہ ہم لیے جا رہے ہیں اور آج بھی لے رہے ہیں. اور اب دیکھیے جو چیزیں آج جس طرح سے تیز رفتاری کے ساتھ جس طرح کی چیزیں ہمارے استعمال میں آ رہی ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا کرم ہے کہ سائنس اور ٹیکنالوجی نے جس طرح کی سہولیات فراہم کی ہیں، جس طرح کے انسٹرومنٹس بن رہے ہیں، جس طرح کا تیز رفتار کمیونیکیشن ہو رہا ہے. اب یہاں پر رک کر ہم کو یہ فیصلہ کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی ان نعمتوں کو ہم نعمت کے طور پر لیں گے یا پھر ہم اس کو وبال جان بنا لیں گے. یہ فیصلہ ہمارا اپنا ہے. ان چیزوں کے ساتھ ہمارا معاملہ کیا ہو. یہ تیز رفتار ذرائع وسائل، یہ جو کچھ انسٹرومنٹس ہم استعمال کر رہے ہیں جس سے کمیونیکیشن بھی ہے، ہم آنے واحد میں 7 سمندر پار کی چیزوں سے ہم اس طرح سے واقف ہوتے ہیں گویا ہمارے گھر کی گلی میں واقعہ ہو رہا ہو، بلکہ اس سے بھی زیادہ. تو یہ نعمتوں کو، اللہ کی نعمتوں کو نعمت سمجھنا اور پھر اس نعمت کا اعتراف کرنا دراصل وہ شکر گزاری کا رویہ ہے کہ ان چیزوں کا ہم صحیح استعمال کریں. علامہ اقبال کہتے ہیں کہ مشرق سے بیزار ہونا مغرب سے حذر کر، فطرت کا اشارہ ہے ہر شب کی سحر کر. یعنی ہمارا جو مغرب سے ابا کرنا ہے یہ کوئی جغرافیائی حدود سے دور بھاگنا نہیں، یہ بھی کرۂ زمین کا ایک حصہ ہے. لیکن جب مغرب کا نام آتا ہے تو دراصل وہ خدا کے انکار پر وجود میں آنے والی مادی تہذیب ہے جس نے پورا زور لگایا کہ مادیت ہی سب کچھ ہے، مادہ ہی سب کچھ ہے. وہ مغربی تہذیب ہے. اور اس کے بعد جہاں پر جو شریعہ فریم ورک سے باہر ہو کر انسان نے فیصلے کیے تو پھر اس تہذیب میں وہ ساری چیزیں آ گئی جو انسانوں کے لیے ہلاکت خیز بن گئی. تو یہ جو معاملات ہیں کہ اس سلسلے میں ہم کو فیصلہ خود کو کرنا ہے کہ ہم کس طرح سے اپنے اندر ہم چینج لائیں گے. چیلنج ہے، بہت بڑے بڑے چیلنجز ہیں. مارکسزم کا چیلنج ہے، سیکولرزم خود ایک چیلنج ہے، ملک کے حالات بھی ہمارے سامنے چیلنج ہیں، امت مسلمہ کی بے حسی ایک بڑا چیلنج ہے. یہ چیلنجز کو ہم کیسے فیس کریں گے؟ باشعور قومیں ہوتی ہیں چیلنجز میں سے موقع نکال لیتی ہیں، مواقع تلاش کرتے ہیں، پھر مواقع کا بھرپور استعمال کر کے حالات کو بدلنے کی طرف وہ کوشش کرتے ہیں. دیکھیے انبیاء علیہ السلام چینج میکر تھے، وہ چینج لاتے تھے، سوسائٹی کو انہوں نے تبدیل کر دیا. اور انبیاء علیہ السلام نے انسانوں کو جو تعلیمات دی اور جو رہنمائی فرمائی اس میں وہاں پر کہیں دین اور دنیا کی کوئی تفریق نہیں تھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیمات دی، اس میں بھی کہیں دور تک کوئی شائبہ تک نہیں. لیکن ہم نے یہ کہا کہ یہ دین الگ ہے اور دنیا الگ ہے. مغرب نے یہ تہذیب، یہ چیز لوگوں کے ذہن نشین کرائی کہ مذہب جو ہے انسان کا پرائیویٹ معاملہ ہے، وہ اجتماعی معاملات نہیں ہو سکتے. ہم نے اس کو تیزی کے ساتھ لے لیا اور اس طرح سے ہم نے اپنے فیصلے کر لیے کہ سیاست سے بھی ہم نے دین کو ہٹا دیا، ہم معاملات کو بھی ہٹا دیا، مارکیٹ اور بازار کو بھی ہٹا دیا اور رکھ دیا اس کو صرف مسجد تک اور مدرسے تک. تو یہ فیصلے ہمارے اپنے تھے نا، یہ فیصلے جو ہے مغرب نے نہیں کیے تھے. مغرب نے تو صرف ایک آواز دی. ہم پابند نہیں تھے کہ جو چیز مغرب سے اٹھے گی، جو نعرہ اٹھے گا، ہم اس پر جو ہے آمنا و صدقنا کہیں. ہم پابند نہیں تھے. فیصلے ہمارے اپنے ہیں. تو حالات کو تبدیل کرنے کے لیے بھی فیصلے ہمارے اپنے ہونے چاہیے اور ہم کو فہم اور شعور اور دانائی کا ثبوت دیتے ہوئے ایک زندہ قوم کی حیثیت سے زندگی گزارنی چاہیے. اب تحریکات اسلامی اس سلسلے میں رہنمائی کر سکتی ہے عوام کی، وہ عوام کو بیدار کر سکتی ہے، وہ عوام کو روڈ میپ دے سکتی ہے انہی خطوط پر جن خطوط پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لیے. یہ تحریک اسلامی کا ایک بہت بڑا احسان امت پر ہوگا کہ اگر امت ان کی آواز سے بیدار ہو جائے اور ان کی آواز سے وہ سنجیدگی اس امت کے اندر پیدا ہو جائے کہ امت جذبات سے فیصلے کرنے کے بجائے اپنے فیصلوں میں فہم اور دانش مندی کا ثبوت دیتے ہوئے سکون کے ساتھ اور
सही फैसला और बर वक्त फैसले करने की पोजीशन में आए। हमारा रोल इस दुनिया में मुतय्यन कर दिया गया था कि तुम खैर के दाई हो। वो दाइयाना हैसियत आज याद दिलाने की जरूरत है। वो दाइयाना हैसियत बड़े पैमाने पर मुसलमानों के जहनों से महव हो चुकी है। वो मनसब का शऊर नहीं है। तो ये वो बुनियादी चीजें हैं जिसकी तरफ हमको तवज्जो करके एक रोड मैप जरूर बनाना चाहिए, ताकि तेजी के साथ तहरीक इस्लामी अपनी जो मंजिल उसने तय की है, जो गोल उसने मुतय्यन किए हैं, हम उसकी समत तेजी के साथ पेशरफ्त कर सकें। वरना अगर समझिए कि हमारी हैसियत अगर बिलफर्ज आटे में नमक के बराबर है, तो ये मिसाल याद रखनी चाहिए कि आटे में जब हम नमक डालते हैं तो वो भी उसके जायके को तब्दील कर देता है, वो चाहे उसकी मिकदार बहुत थोड़ी ही क्यों ना हो। तो पावरफुल और इम्पैक्ट जिद्दोजहद के मरहले में हम कैसे दाखिल होंगे? तो ये एक बड़ा सवाल हमारे सामने है। बहसियत मजमूई हम तमाम अफराद जो उम्मत के मसाइल पर सोचते और समझने की कोशिशें करते हैं और मसाइल के हल के सिलसिले में कोशां हैं, तो हमको अपने रोल की तरफ भी हमको तवज्जो करना इंतहाई जरूरी है। फिर टूटे हुए हौसलों को जोड़ना। अब पस्त हिम्मती लोगों के अंदर इतनी ज्यादा आ गई है कि वो ये समझते हैं कि अब तब्दीली नहीं हो सकती, अब हालात दुरुस्त नहीं हो सकते, अब फैसिस्ट एजेंडे का हम मुकाबला नहीं कर सकते। तो ये पस्त हिम्मती नहीं होनी चाहिए। अल्लाह ताला ने अहले ईमान के गिरोह की तारीफ और तौसीफ फरमाई कि ना वो शिकस्ता हुए, ना वो गमगीन हुए, बल्कि उन्होंने वक्त के नबी के साथ जिद्दोजहद की। कुरान मजीद उठाकर देख लीजिए, कुरान मजीद ने उनके इस एटीट्यूड को बहुत सराहा। तो हमको भी हौसले तोड़ने की बात नहीं है, बल्कि हौसलों को मुजतमा करके और एक पॉजिटिव रोल अदा करने की हमको जरूर कोशिश करनी चाहिए। हम में का हर फर्द मुक़द्दर का एक सितारा है। हम इस मुल्क की तकदीर भी बदल सकते हैं और अपने आप को एक बेहतरीन जिंदगी गुजार कर अल्लाह के सामने इस हाल में हम हाजिर हो सकते हैं कि हमारा परवरदिगार हमसे खुश हो जाए। ये हमारा अल्टीमेट गोल है और इस अल्टीमेट गोल को सिर्फ हम जानमाज़ों से या सजदों के जरिए से ये मंजिल नहीं तय की जा सकती, दुआओं से भी ये मराहिल नहीं तय हो सकते। इसके लिए एक जद्दोजहद चाहिए, इसके लिए एक पूरा मौसर और रोल चाहिए, हालात का फहम और इदराक चाहिए। अब कितने लोग हैं हमारे पास कि हालात का अंदाजा नहीं है, अखबार नहीं पढ़ते, खबरें नहीं देखते, किस तरह के मशागिल में पड़े हुए हैं। तो ये एक बड़ा अलमिया है हमारे पास। अगर हम इसको वाकई में हम चेंज करना चाहते हैं तो हमको बड़ी गहराई के साथ अंबियाई एटीट्यूड का मुताला करना चाहिए कि किन हालात में क्या स्ट्रेटेजी कैसे इख्तियार करें। कुरान मजीद के बेशुमार नुकात हैं, हम नहीं दावा कर सकते कि हमने सब तक रसाई हासिल कर ली। तो ये एक बेहतरीन काम होगा, ये काम तहरीकात इस्लामी को करना चाहिए। फिर दूसरा, मुल्क के आम साहिब बसीरत और दानिशमंद अफराद को भी हालात का नोटिस लेना और सही फैसले करना। ये जज्बातियत या फिर अपनी ख्वाहिशात का इत्तिबा या ख्वाहिश के मुताबिक जिंदगी गुजार ली, बेलगाम जिंदगी गुजार ली, तो ये बेलगाम जिंदगी जो है वो इंसान को तबाही की तरफ, और फिर उसके बाद ये तबाही जो है दुनिया तक ही महदूद नहीं रहेगी, बल्कि उसका सिलसिला दराज होकर वो आखिरत तक चला जाएगा, आखिरत में भी नाकामी हो जाएगी। मोमिन, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि खवी मोमिन जो है ज़ईफ मोमिन से बहुत बेहतर है, खैर है उसके अंदर खवी मोमिन में। तो ये खवी क्या है? ये मोटा ताज़ा सेहतमंद या सेहत के इश्यूज नहीं होना उसके, वो उसका रोल इम्पैक्टफुल होना चाहिए जमीन पर। माँ है, बाप है, एक शहरी है, किसी महल्ले का बासी है, जहां भी हो, एक मोमिन का रोल जो है वो हालात को चेंज करने वाला रोल। तो इस तरह से ये कुछ बातें मैंने आपके सामने रखी हैं कि हम इस पर गौर व फिक्र करें, अपने जहन के दरवाज़ों को भी हम भी खोलें और ख़ुद मैं भी उसमें शामिल हूँ कि हम जिस तरह से इसका तकाजा है, हालात का तकाजा है, और जिस तरह से तब्दीलियों के लिए मुनज़्ज़म जिद्दोजहद की ज़रूरत है, उसके लिए हम फिर अपने आप को तैयार करें, इल्मी हैसियत से भी, फ़िक्री हैसियत से भी। अपने बच्चों को ख़ास तौर पर
علم اور فکر کے میدان میں آگے بڑھانے کی بھرپور صحیح کریں. کوشش کریں کہ ہم اب نہیں چینج کر پائے ہیں، لیکن ہم ایک مدت کا تعین کر لیں کہ اتنے دنوں میں ہم کو ہندوستان کے حالات میں کچھ امپیکٹفل اور مؤثر تبدیلی ہم کو لانی. یہ تبدیلی سیاسی سطح پر بھی ہوگی، انشاءاللہ ضرور ہوگی، ہم اس سے نا امید نہیں ہو سکتے. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ جو ہے جب بندہ اس کی طرف صدق دل کے ساتھ پلٹتا ہے اور اللہ سے عرض معروض ہوتا ہے، حالات کے سے نمٹنے اور اس کا مقابلہ کرنے کے لیے اپنے آپ کو تیار کرتا ہے، تو اللہ کی مدد بھی اس کے شامل حال ہوتی رہی ہے، ہوگی، اور انشاءاللہ آگے بھی جو ہے اللہ کی مدد ہمارے شامل حال رہے گی. تو فیصلہ ہم کو کرنا ہے کہ جو غلط فیصلے ہم نے کیے، جو غلط رویے اجتماعی طور پر ہم نے اختیار کیے، جو اجتماعی کیریکٹر ہمارا آج بنا ہوا ہے. ابھی ایک اہم بات میں ذہن سے اوجھل ہو رہی تھی کہ اس ملک میں ہمارا ایک بڑا مؤثر اور بہت ہی اچھا کردار ہو سکتا تھا، کیونکہ ہم اس سرمایے کے امین ہیں. وہ سرمایہ ہے یہ دین اور اسلام کا کہ جو اس ملک میں اس فلاح کے راستے کھول سکتا تھا. آج دیکھیے ملک کی بڑی آبادی جس طرح سے مظالم کا شکار ہے، جس طرح سے ذات پات کے نظام میں جکڑے ہوئے انسان موجود ہیں. ہمارے ایک ڈیو کی ایک پروفیسر نے بہت اچھی بات کہی تھی. اس بہن نے کہا، وہ نان مسلم ہیں، انہوں نے کہا کہ میں آپ لوگوں سے کہہ رہی ہوں کہ اس ملک کو اگر کوئی کچھ دے سکتا تھا تو یہ آپ تھے، لیکن آپ لوگوں نے نہیں دیا. اس سے بڑا تماچا میں نہیں سمجھتی کہ ہم پر مارا ہوگا کسی نے. انہوں نے کہا کہ ہے آپ کے پاس اس ملک کے دکھوں کا علاج ہے، آپ یہ دے سکتے تھے، لیکن آپ لوگوں نے وہ کام نہیں کیا جو آپ کو کرنا چاہیے تھا. ہو سکتا ہے کہ میری بہت ساری بہنیں اس اجلاس میں موجود تھیں جنہوں نے اپنے کانوں سے یہ بات سنی تھی. تو مطلب کیا ہے؟ دنیا آپ کو امید کی نظروں سے دیکھتی ہے. آپ کے پاس جو پیغام ہے وہ پیغام اگر ہم اس کی طرف توجہ کرتے اور ایک صحیح اپنا رول ماڈل ہم مسلم معاشرے کی حیثیت سے ایک تشکیل کرنے میں کامیاب ہو جاتے، تو ظاہر بات ہے کہ اس ملک کی بڑی آبادی متاثر ہو سکتی تھی. لیکن بہرحال اب بھی دیر نہیں ہوئی. ہم اپنی ارتقاء کی طرف، اپنے نشو و نما کی طرف توجہ دیتے ہوئے اپنے گھروں کو مثالی اور آئیڈیل گھر بنائیں گے تو پھر آئیڈیل معاشرہ تشکیل پائے گا. پھر کسی بہن کو یہ دکھ نہیں ہوگا کہ آپ نے بڑی امانت اپنے پاس رکھی تھی لیکن آپ نے اس ملک کو نہیں دیا. آپ کے پاس دکھوں کا مداوع تھا لیکن آپ نے دکھوں کا مداوع نہیں کیا انسانیت کے، تو پھر کسی بہن کو یہ کہنے کی ضرورت نہیں پڑے گی. اللہ تعالیٰ آپ تمام کا اور ہم تمام کا حامی و ناصر ہو کہ ہم اس کرۂ ارض پر اور اس ملک میں خصوصیت کے ساتھ اپنی ذمہ داری کو صحیح طور پر سمجھنے اور اس کے مطابق اپنا ایجنڈا ترتیب دینے اور حالات کو بدلنے میں ایک مؤثر رول ادا کرنے کے قابل ہم بنیں. اللہ تعالیٰ ہم تمام کی مدد فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.